وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا اما بعد. مسلمان کا مسلمان سے رشتہ کیا ہے؟ تو قرآن پاک نے فرمایا ہے کہ بھائی ہونے کا رشتہ ہے. سارے مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوہ، مسلمان کے بھائی ہیں. یہ جو بھائی چارہ ہے یہ باقی رہنے کے لیے دو چیزیں ضروری ہیں. ایک جو شریعت نے حقوق رکھے ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے، تو اہتمام کر کے ان حقوق کو ادا کیا جائے. اور دوسرا کہ اس رشتے میں دراڑ ڈالنے والے، رخنہ ڈالنے والی جو چیزیں ہیں ان چیزوں سے بچا جائے. جب ان دو باتوں کا اہتمام کیا جائے گا تو پھر آپس میں ایک دوسرے سے محبتیں پیدا ہوں گی اور نفرتوں میں کمی آئے گی. حقوق تو بہت سارے ہیں لیکن یہ عمومی حقوق ہیں ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے للمؤمن علی المؤمن ست خصال، کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے ذمے 6 حقوق ہیں. ہمیں یہ مصروف زندگی میں ہم ان کی طرف توجہ نہیں کرتے اور خیال نہیں کرتے. ان حقوق کا خیال کرنا چاہیے اور اہتمام کر کے ان حقوق کو ادا کرنا چاہیے. پہلا حق یہ ہے کہ یعودہ اذا مریض، کوئی مسلمان بیمار ہو تو اس کی بیمار پرسی کرے. بیمار پرسی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا جا کے حال پوچھے اور اس کو تسلی دے، اس کو حوصلہ دلائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مسلمان کی عیادت کرو تو اس کو زندگی کی امید دلاؤ. اللہ تعالیٰ تجھے صحت عطا فرمائیں گے، اللہ تعالیٰ تجھے زندگی دیں گے. ہمارے کہنے سے زندگی مل نہیں جائے گی، لیکن یہ ہے کہ اس کا دل بڑا ہو جائے گا اور اس کو حوصلہ ملے گا. اور یہ مریض کی عیادت جہاں یہ بہت بڑا عمل ہے، اور مریض کی عیادت کرنا ایسا ہے جیسے اللہ سے ملاقات کرنا ہے. حدیث صحیح میں ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، میں بیمار ہوا تھا تو میرا حال پوچھنے نہیں آیا. تو ابن آدم کہے گا یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، آپ کیسے بیمار ہو سکتے ہیں؟ جب آپ بیمار ہی نہیں ہو سکتے تو آپ کا حال پوچھنے کے لیے کیسے آتا؟ تو حق تعالی شانہ فرمائیں گے کہ فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تم اس کا حال پوچھنے جاتے تو مجھے وہیں پاتے. اور جب انسان وضو کر کے کسی کا حال پوچھنے کے لیے جاتا ہے، کسی مریض کا حال پوچھنے کے لیے، تو 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں. بہت اونچا عمل ہے. لیکن اس کے کچھ آداب ہیں. ایک ادب یہ ہے کہ بیمار پرسی کا انداز ایسا اختیار کیا جائے کہ بیمار کو تکلیف نہ ہو. بس اوقات صورتحال ایسی ہوتی ہے کہ بیمار سے حال پوچھنے کے لیے، اس کے قریب جانے کے لیے اگر ہم جاتے ہیں تو اس سے بیمار کو تکلیف ہوتی ہے یا اس کے معالجین کو تکلیف ہوتی ہے. جیسے کوئی آدمی دل کا مریض ہے، اب وہ تو کسی سے بات نہیں کر سکتا. بس اوقات ایسی پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کے لیے بات کرنا مشکل ہوتا ہے، اور لوگ کثرت سے اس کا حال پوچھنے کے لیے جائیں تو جو اس کا علاج کرنے والے ہیں وہ اس کا علاج چھوڑ کے آنے والوں کی طرف توجہ ان کو زیادہ ہو جائے گی. تو ایسی حالت میں وہاں جا کے حال نہ پوچھے، بلکہ اس کے جو قریبی رہنے والے ہیں تو ان سے حال پوچھ لے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الوفات میں صحابہ اکرام آپ کا حال پوچھنا چاہتے ہوتے تھے، لیکن یہ ہے کہ گھر میں جا کے حال پوچھنا ایک مشکل کام تھا. بہت سارے صحابہ تھے، نہیں آ سکتے تھے اندر. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر کے مردوں میں سے تھے،
تو ان سے صحابہ کرام حال پوچھ لیا کرتے تھے. اور بیمار کے تیمارداری میں یہ بھی ادب ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حال پوچھنے کے لیے جاؤ تو تھوڑی دیر بیٹھو، زیادہ دیر نہ بیٹھو وہاں پر، اس لیے کہ مریض کو تکلف ہوگا، اس کو ہلنا جلنا مشکل ہوگا آنے والے مہمان کی وجہ سے. ہاں کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے تکلف نہیں ہوتا بلکہ ان کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، وہ بیٹھے رہیں تو حوصلہ بڑھتا ہے، تو ایسی صورت میں تو زیادہ دیر بیٹھ سکتے ہیں. لیکن عام حالات میں حال پوچھنے ہم جو ہے یا تو حال پوچھنے جائیں گے نہیں، اور جائیں گے تو پھر بہت دیر بیٹھیں گے. تو حال پوچھنے جانا چاہیے لیکن زیادہ دیر نہیں بیٹھنا چاہیے، کم بیٹھنا چاہیے. تو پہلا حق یہ ہے کہ یعودہ اذا مریضا، جب وہ بیمار ہو تو اس کا حال پوچھے. وَيَشْهَدُهُ اذا مَاتَ، جب اس کا انتقال ہو جائے تو وہاں جائے، وہاں پہنچے. کس لیے پہنچے؟ جب پہنچ کے گا تو بہت ساری ضروریات ہوں گی، بہت سارے کام ہوتے ہیں، دوسرے لوگ آتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ ہاتھ پٹاتے ہیں. پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ قبر کہاں کھدوانی ہے، قبر کی جگہ دیکھنے کے لیے کون جائے گا، کفن کون لے کے آئے گا، تو جنازہ کہاں پڑھانا ہے. تو احباب دوست جب اکٹھے ہو جاتے ہیں تو مل جل کے مشورہ کرنا آسان ہو جاتا ہے. تو جب کوئی مر جائے تو اس کے جنازے پہ جانا چاہیے. اتنی مصروفیت بھی اچھی بات نہیں ہے کہ کسی کے مرنے پہ بھی نہ جا سکے. بعض ممالک میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ ان کا باپ بھی مر جائے تو کہتے ہیں کہ دفن کر دینا، بعد میں بل ہمیں دے دینا. تو یہ ایسی مصروفیت کیا ہوئی. اور تیسرا فرمایا وَيُجِيبُهُ إِذَا دَعَاهُ، جب وہ کوئی دعوت دے یا بلائے تو اس کی دعوت کو قبول کرے. کبھی ولیمے کی دعوت ہے یا کسی اور چیز کی دعوت ہے تو دعوت قبول کرنا یہ بھی مسلمان کا ایک حق ہے. اگر وہ دعوت کرے اور دوسرا اس کو قبول نہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ میری عزت نہیں کی، میرے ساتھ اچھا برتاؤ نہیں کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی سلام کرے تو جواب نہ دیں تو غصہ لگتا ہے، دعوت کرے اور اس کی دعوت کو قبول نہ کیا جائے تو اس میں بھی غصہ لگتا ہے انسان کو. اس لیے دعوت کو حتی الوسع قبول کرنا چاہیے. ہاں البتہ کبھی دعوت قبول کرنے میں عذر ہوتا ہے تو عذر واضح کر دینا اور دعوت دینے پہ شکریہ ادا کر دینا، یہ بھی اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. یہ اس کو بتانا ہوتا ہے کہ آپ کی دعوت میرے نزدیک اہمیت رکھتی ہے. تو بس اوقات اس وجہ سے شریک نہیں ہو سکتا کہ اس میں خلاف شرع کام ہوتے ہیں، اس لیے انسان شریک نہیں ہو پاتا. تو بتا دے تو آدمی کوئی عذر کر دے. یہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ سفر کر کے جانا ہوتا ہے، آدمی کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، نہ ہی سفر کے اخراجات انسان کے پاس ہوتے ہیں کہ وہ جائے اور جا کے اس کے پروگرام میں شریک ہو. تو ایسے موقع پہ خط لکھ کے یا میسج بھیج کے اس کا شکریہ ادا کرنا اور اپنا عذر بیان کر دینا تو یہ بھی حوصلہ افزائی ہوتی ہے. یہ ایسے ہی ہوتا ہے جیسے آدمی وہاں شریک ہو گیا ہے. اور دعوت میں جانے کے لیے کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ وہاں کھانا کھائے. اصل میں تو اس کی دعوت قبول کرنا ہی ایک جو ہے اس کی عزت افزائی ہوتی ہے. باقی وہاں انسان کھانا کھائے یا نہ کھائے یہ اس کی مرضی کی بات ہوتی ہے. تیسرا حق چوتھا حق یہ بیان فرمایا وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، جب مسلمان سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرے. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جان پہچان ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے اور اگر جان پہچان نہ ہو تب بھی سلام کرنا چاہیے. لیکن یہ سلام ملاقات کے آداب میں سے ہے. فقہاء نے لکھا ہے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا ہے اور پہلے سے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں تو آنے والا نہ تو نمازیوں سے ملنے کے لیے آیا ہے نہ ہی ان سے ملاقات ہو رہی ہے. وہ جو پہلے سے نمازی بیٹھے ہوئے ہیں وہ قبلہ رخ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو یہ ملاقات کا موقع نہیں ہے. تو جب ملاقات کا موقع نہیں ہے تو سلام کا موقع بھی نہیں ہے. سلام جو ہے یہ ملاقات کے آداب میں سے ہے. وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِ إِذَا لَقِيَ، جب ملاقات ہو تو پھر اس کو سلام کرے. تو مسجد میں پہلے سے بیٹھے ہوئے لوگوں کو سلام نہ کرنا بہتر ہوتا ہے، الا یہ ہے کہ وہ
اس کی طرف متوجہ ہوں، ملاقات کی شکل بن جائے، تو جو جن سے ملاقات کی شکل بنی ہے ان سے سلام بھی کر لے۔ اور پانچواں حق یہ بیان فرمایا ہے وَيُشَمِّتُهُ إِذَا عَطَسَ، اور جب وہ چھینک مارے تو اس کو چھینک کا جواب دے۔ تو چھینک کے جواب میں یہ ہوتا ہے کہ چھینک مارنے والا جو ہے وہ الحمدللہ کہتا ہے، اور جواب دینے والا اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہتا ہے۔ تو جب چھینک مار کے الحمدللہ کہے تو دوسرا آدمی سننے والا یرحمک اللہ اس کو کہے گا۔ یہ ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ چھینک آئی ہے، اس حد تک تو جواب دیا جا سکتا ہے، لیکن اگر کسی کو چھینک پہ چھینک ہی آتی جا رہی ہے تو پھر جواب نہیں دیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کے چھینکنے پہ اس کو جواب دیا، پھر چھینک آئی، پھر جواب دیا، تو پھر چھینک آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو تو زکام ہوا ہے۔ وہ یہ نہیں، وہ صحت والی جو چھینک نہیں ہے جس پہ الحمدللہ کہا جائے، یہ دوائی لینے والی چھینک ہے، یہ بیماری والی چھینک ہے۔ تو اس لیے وہاں وہ حضرت نے فرمایا اس کو زکام ہو گیا، تو پھر تیسری مرتبہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا۔ اور چھٹا حق یہ بیان فرمایا ہے وَيَنْصَحُ لَهُ إِذَا غَابَ أَوْ شَهِدَ، کہ دوسرا مسلمان موجود ہو یا وہ غائب ہو اس کی خیر خواہی کرے۔ موجودگی میں بھی اس کی کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، اس کی ضرورت پوشی کر دے، کو مشکل کا ہے تو اس کی مشکل کو حل کر دے، اور اس کو کوئی کام پڑ گیا ہے، ساتھ جانے کی ضرورت ہے تو ساتھ چلا جائے، کوئی سفارش کرنے کی ضرورت ہے اس کی سفارش کر دے، تو یہ خیر خواہی اس کے ساتھ کرے۔ وہ موجود نہیں ہے، اس کی عدم موجودگی میں اس کا تذکرہ برائی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو کہہ دے کہ نہیں وہ ایسا نہیں ہے، جیسا آپ سمجھتے ہیں، آپ کو غلط فہمی ہو گئی ہے، وہ ایسا نہیں ہے۔ یا ویسے منع کر دے کہ بھائی کسی کی عدم موجودگی میں بات نہیں کرنی چاہیے، تو یا اس کا مال پڑا ہوا ہے تو وہ موجود نہیں ہے تو اس کے مال کی حفاظت کرے، لوگ اٹھا کے لے جانا چاہتے ہیں اس کو اٹھا کے لے جانے نہ دے۔ وہ موجود نہیں ہے، اس کے گھر میں بچہ بیمار ہے تو خبر لے لے کہ میری گاڑی موجود ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، میں لے جاتا ہوں۔ تو عدم موجودگی میں اور اس کی موجودگی میں دونوں حالتوں میں اس کے ساتھ خیر خواہی کا برتاؤ کرے۔ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے، اور جن سے آپس میں توڑ پیدا ہوتا ہے وہ ہے بدگمانی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن، بدگمانی سے بچو، فإن الظن اکذب الحدیث، کہ یہ بدگمانی جو ہے یہ بہت جھوٹی بات ہے۔ جھوٹی باتوں میں سے سب سے زیادہ جھوٹی بات جو ہے نا وہ بدگمانی ہے۔ بدگمانی سے انسان کو بچنا چاہیے۔ اور فرمایا کہ ایک دوسرے کے خفیہ حالات کی ٹو نہ لگاؤ، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کرو، اور ایک دوسرے کے سودے پہ سودا نہ کرو۔ ایک آدمی جو ہے وہ کوئی چیز خرید رہا ہے، بھینس خرید رہا ہے، تیسرا آدمی درمیان میں ویسے بیچ میں پڑ گیا آ کے، تو ایسا نہ کرو۔ ولا تحاسدوا، اور ایک دوسرے کے ساتھ حسد نہ کرو۔ ہر ایک یہ حسد کرنا یہ اللہ کی تقسیم پہ اعتراض ہے، نعوذ باللہ من ذالک، کیونکہ جس پہ ہم حسد کر رہے ہیں، جس چیز پہ حسد کر رہے ہیں وہ دی کس نے؟ اللہ نے دی ہے نا۔ تو گویا ہم کہتے ہیں اللہ ہم سے پوچھ کے دینا چاہیے تھا آپ کو، آپ نے ٹھیک نہیں کیا اس کو دے کے۔ تو اللہ کی تقسیم پہ جو اعتراض کرتا ہے وہ آدمی پریشان ہی ہوگا، پھر پریشان ہی ہوگا نا۔ تو حسد سے دوسرے کا نقصان ہو نہ ہو اپنا نقصان ضرور ہو جاتا ہے اور نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں۔ ولا تباغضوا، ایک دوسرے سے غصہ نہ کرو، غصے سے بہت بچنا چاہیے، اور جتنا رشتہ قریب کا ہوتا ہے اتنا غصے سے زیادہ بچنا چاہیے انسان کو۔ ولا تدابروا، ایک دوسرے سے منہ نہ موڑو، ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں، اس نے ادھر منہ موڑا ادھر منہ موڑا ہوا ہے، ایسا نہ کرو۔
وہ بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپس میں لڑے ہوئے ہوتے ہیں، کسی تقریب میں اکٹھے ہو جاتے ہیں تو دور دور رہتے ہیں، دور دور رہتے ہیں، آپس میں سلام نہیں کرتے، ایک دوسرے سے منہ کوشش کرتے ہیں ایک دوسرے کا سامنا نہ ہو جائے کہیں، اس کو کہتے ہیں ایک دوسرے سے منہ موڑنا، ولا تدابروا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں فرمایا یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ بھائی چارے کے رشتوں کو توڑتی ہیں، ان سے بچو، اور جب بچو گے تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَانًا، کہ تم اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ، اے اللہ کے بندو بھائی بھائی بن جاؤ۔ تو دوسرے کو نظر انداز کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، وہ قصوروار ہو بھی۔ تو اس طریقے سے سلام ایک ادب ہے نا، تو آپس میں اگر ناراضگی ہو تو جو پہلے سلام کرے گا تو حضور نے فرمایا کہ یہ تکبر سے بری ہے، یہ تکبر سے پاک ہے۔ تو پہلے سلام کر کے، جہاں ناراضگی ہو پہلے آمنا سامنا ہو جائے تو کوشش کرو کہ پہلے میں سلام کر لوں۔ کیوں؟ پہلے سلام کرے گا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے تکبر نہ ہونے کا سرٹیفکیٹ مل جائے گا کہ اس آدمی میں تکبر نہیں ہے، یہ تکبر سے بچا ہوا ہے۔ تو بہرحال 6 حقوق ہیں، وہ ان کو پورا کرنا چاہیے، مریض کی عیادت کرنا، کسی کے مرنے پہ جانا، اور اس کی دعوت کو قبول کرنا، اس کو سلام کرنا، اس کی چھینک کا جواب دینا، اس کی خیر خواہی اس کی موجودگی میں عدم موجودگی میں خیر خواہی کرنا، یہ 6 حقوق ہیں۔ اور جن چیزوں سے بچنا چاہیے، بدگمانی سے بچنا چاہیے، کسی کے ٹو نہیں لگانی چاہیے، جاسوسی نہیں کرنی چاہیے، 2 آدمی سودا کر رہے ہوں تیسرے آدمی کو درمیان میں نہیں پڑنا چاہیے، ایک دوسرے سے حسد نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے پہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، ایک دوسرے سے منہ نہیں موڑنا چاہیے۔ تو ان چیزوں کا اگر احتیاط کریں گے تو آپس میں بھائی بھائی بن جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، الحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا www.darsequran.com